بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال والشرطیۃ اما متصلہ و اما منفصلہ۔ شرطیہ کی دو قسم ہیں، متصلہ اور منفصلہ۔ متصلہ کی تعریف یہ کی ہے کہ وہی التی یحکم فیہا بصدق قضیۃ او لا صدقها علی تقدیر صدق قضیۃ اخری۔ متصلہ وہ قضیہ ہے جس قضیہ میں ایک قضیہ کے صدق یا اس کے عدم صدق کا حکم لگایا گیا ہو دوسرے قضیہ کے صدق کی تقدیر پر۔ یعنی ایک قضیہ اگر صادق ہوگا تو دوسرا صادق ہوگا، اور یہ ایجاب والی صورت ہے، اور سلب والی صورت یہ ہے کہ ایک قضیہ اگر صادق ہے تو دوسرا قضیہ صادق نہیں آئے گا۔ پہلی صورت ہے کہ پہلا قضیہ صادق ہوگا تو دوسرا صادق ہوگا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ پہلا قضیہ اگر صادق آئے گا تو دوسرا صادق نہیں آئے گا۔ یہ سلب والی صورت ہے۔ کا قولنا ان کان ھذا انسانا فہو حیوان، جیسے کہ ہم کہیں کہ اگر یہ انسان ہے تو حیوان، تو حیوان ہونا اسی وقت صادق آئے گا جبکہ اس کا انسان ہونا صادق ہو۔ تو حیوان کے صدق کا حکم لگایا گیا ہے انسان ہونے کے صدق کی تقدیر پر۔ وَلَيْسَ إِنْ كَانَ هَذَا إِنسَانًا فَهُوَ جِمَادٌ، اور ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ انسان ہو تو وہ جماد ہو، یعنی اگر کوئی چیز انسان ہے تو وہ جماد نہیں ہو سکتی ہے، یعنی جماد اس پر صادق نہیں آئے گا۔ تو جماد کے لا صدق عدم صدق کا حکم لگایا گیا ہے انسان کے صدق کی تقدیر پر، یعنی اگر انسان ہونا صادق آئے گا تو جماد اس پر صادق نہیں آ سکتا۔ یہ متصلہ۔ وَإِمَّا مُنْفَصِلَةٌ، یا شرطیہ منفصلہ ہوگا۔ وَهِيَ الَّتِي يُحْكَمُ فِيهَا بِالتَّنَافِي بَيْنَ الْقَضِيَّتَيْنِ فِي الصِّدْقِ وَالْكِذْبِ مَعًا۔ یہ وہ قضیہ ہے جس میں دو قضیوں کے درمیان صدق اور کذب دونوں میں تنافی کا حکم لگایا جائے، یعنی نہ تو دونوں کا ایک ساتھ صدق ہو سکتا ہو اور نہ ہی دونوں کا ایک ساتھ کذب ہو سکتا ہو، یعنی نہ تو دونوں کا اجتماع ہو اور نہ ہی دونوں کا ایک ساتھ ارتفاع۔ صدق کا مطلب اجتماع اور کذب کا مطلب ارتفاع، دونوں میں تنافی۔ او فی احدہما فقط، جیسے دن اور رات، ان دونوں کا نہ ایک ساتھ اجتماع ہو سکتا اور نہ ہی دونوں کا ایک ساتھ ارتفاع ہو سکتا ہے کہ نہیں ایسا؟ دن اور رات نہ تو دونوں ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں اور نہ ہی دونوں ایک ساتھ مرتفع ہو سکتے ہیں، بلکہ دونوں میں سے ایک ضرور رہے گا، چاہے دن رہے چاہے رات رہے۔ او فی احدہما فقط، یا دونوں میں سے صرف ایک میں، یعنی صرف صدق میں یا صرف کذب میں تنافی کا حکم لگایا گیا۔ او بنفیہ، یا تنافی کی نفی کا حکم لگایا گیا ہو، یعنی اس بات کا حکم لگایا گیا ہو کہ ان دونوں میں تنافی نہیں۔ کا قولنا، جیسے کہ ہمارا یہ قول اما
ان یکونا حاضل عدد زوجن او فردن، یہ عدد یا تو جفت ہوگا یا طاق، تو زوج اور فرد یہ دونوں ایک ساتھ نہ اکٹھا ہو سکتے کسی عدد معین پر، اور نہ ہی کسی عدد معین سے دونوں کا ارتفاع ہی ایک ساتھ ہو سکتا ہے، بلکہ کوئی بھی عدد آپ لے لیجئے تو دونوں میں سے کوئی ایک ضرور رہے گا، چاہے زوج ہو یا فرد ہو، جفت ہو یا طاق۔ یہ ایجاب کی مثال ہے، اور سلب کی مثال وَلَيْسَ إِمَّا أَن يَكُونَ هَذَا الْإِنسَانُ حَيْوَانًا أَوْ أَسْوَدًا، یعنی ایسا نہیں کہ یہ انسان یا تو حیوان ہوگا یا اسود، تو حیوان اور اسود ان دونوں کے درمیان تنافی ہے؟ کیا ایسا ہے کہ دونوں کا اجتماع ایک ساتھ نہیں ہو سکتا؟ حیوان اور اسود ان دونوں کا اجتماع کسی انسان میں نہیں ہو سکتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان حیوان اور اسود بے وقت دونوں ہو، ایک ساتھ دونوں نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہاں، انسان حیوان بھی ہو اور اسود بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ انسان تو حیوان بہرحال ہے، اور حیوان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اسود بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے نا؟ ہاں، تو حیوان اور اسود دونوں ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں کہ نہیں کسی انسان میں؟ ہو سکتے ہیں نا جمع؟ تو ان دونوں کے درمیان تنافی نہیں ہے بلکہ سلب تنافی، یعنی ان دونوں میں تضاد نہیں ہے، دونوں ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں سلب تنافی کا حکم لگایا گیا، تو یہ سالبہ کی مثال ہے۔ اقول الشرطیۃ قسمان متصلۃ و منفصلۃ، شرطیہ کی دو قسمیں، متصلہ اور منفصلہ۔ فالمتصلہ ہی التی یحکم فیہا بصدق قضیۃ او لا صدقہا علی تقدیر صدق قضیۃ اخری۔ متصلہ وہ قضیہ ہے جس میں ایک قضیہ کے صدق یا لا صدق کا حکم لگایا جائے دوسرے قضیہ کے صدق کی تقدیر پر۔ فَإِنْ حُكِمَ فِيهَا بصدق قضیۃ علی تقدیر صدق قضیۃ اخری فہی متصلۃ موجبہ، تو اگر اس میں ایک قضیہ کے صدق کا حکم دوسرے قضیہ کے صدق کی تقدیر پر لگایا گیا ہو تو وہ متصلہ موجبہ ہے۔ جیسے ہمارا قول ان کان ھذا انسانا فہو حیوان، اگر یہ انسان ہوگا تو حیوان ہوگا، تو حیوان کے صدق کا حکم انسان کے صدق کی تقدیر پر لگایا گیا۔ فإن الحکم فیہا بصدق الحیوانیت علی تقدیر صدق الانسانیت، کیونکہ اس میں حیوانیت کے صدق کا حکم انسانیت کے صدق کی تقدیر پر لگایا گیا۔ وَإِنْ حُكِمَ فِيهَا بسلب صدق قضیۃ علی تقدیر صدق قضیۃ اخری، اور اگر اس میں ایک قضیہ کے صدق کے سلب کا حکم لگایا گیا ہو دوسرے قضیہ کے صدق کی تقدیر پر، فہی متصلۃ سالبہ،
تو وہ متصلہ سالبہ کا قولینا، جیسے کہ ہم کہیں لیس البتہ ان کان ھذا انسانا فہو جماد، ایسا نہیں کہ اگر یہ انسان ہو تو جماد، ایسا نہیں کہ اگر یہ انسان ہو تو جماد. جیسے کہا جائے کہ ایسا نہیں کہ اگر یہ حافظ ہی ہوں گے تو صبح کو تلاوت نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اگر یہ حافظ ہی ہوں گے تو صبح کو تلاوت نہیں کریں گے. یعنی اگر حافظ ہی ہیں، اگر حافظ ہونا صادق ہے تو یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ تلاوت نہ کریں، بلکہ صبح اٹھ کر کے تلاوت ضرور کریں گے. کیا خیال ہے حافظ جی؟ ہاں، تو یہاں ایک شے کے صدق کا سلب کیا گیا ہے دوسرے کے صدق کی تقدیر پر، یعنی حافظ ہونا اگر صادق ہے تو تلاوت نہ کرنا یہ صادق نہیں ہو سکتا، بلکہ تلاوت اٹھ کر کے ضرور کریں گے. تو یہاں پر جماعت کے سلب صدق کا حکم لگایا گیا ہے انسان کے صدق کی تقدیر پر، یعنی اگر یہ انسان ہونا صادق ہے تو جماعت پھر یہ نہیں ہو سکتا. وَإِنْ حُكِمَ فِيهَا، اور اگر اس میں ایک قضیہ کے سلب صدق کا حکم لگایا گیا ہو دوسرے قضیہ کے صدق کی تقدیر پر تو متصلہ سالبہ ہے. جیسے کہ ہم کہیں لیس البتہ ان کان ھذا انسان فہو جماد، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اگر یہ انسان ہو تو جماد. فإن الحکم فیہا بسلب صدق الجمادیت علی تقدیر صدق الانسانیت، کیونکہ اس میں جمادیت کے صدق کے سلب کا حکم لگایا گیا ہے انسانیت کے صدق کی تقدیر پر. والمنفصلہ ہی التی یحکم فیہا بالتنافی بین القضیتین، منفصلہ وہ قضیہ ہے جس میں دو قضیوں کے درمیان تنافی کا حکم لگایا گیا. اما فی الصدق والکذب معا، اب یہ تنافی کا حکم یا تو صدق اور کذب دونوں میں ہوگا. دونوں میں ہونے کا مطلب بأنہما لا تصدقان ولا تکذبان، اس طور سے کہ نہ تو دونوں ایک ساتھ صادق ہوں اور نہ ایک ساتھ دونوں کاذب ہوں. او فی الصدق فقط، یا تنافی کا حکم صرف صدق میں ہوگا بأنہما لا تصدقان، اس طور سے کہ دونوں ایک ساتھ صادق تو نہ آئیں، ولکنہما قد تکذبان، لیکن دونوں ایک ساتھ کاذب ہو سکتے ہیں. یعنی دونوں کا اجتماع ایک ساتھ تو نہ ہو، البتہ دونوں کا ارتفاع ایک ساتھ ہو سکتا. او فی الکذب فقط، یا دو شے کے درمیان تنافی، دو قضیوں کے درمیان تنافی کا حکم صرف کذب میں لگایا گیا ہو. اے بأنہما لا تکذبان، یعنی اس طور سے کہ دونوں ایک ساتھ کاذب نہ ہوں، یعنی دونوں کا ارتفاع ایک ساتھ نہ ہو. وربما تصدقان، البتہ ایک ساتھ دونوں صادق ہو سکتے ہیں. او بنفی، یا اس کے نفی کا حکم لگایا گیا ہو، یعنی اس تنافی کے سلب کا حکم لگایا گیا ہو. فَإِنْ حُكِمَ فِيهَا بِالتَّنَافِي، تو اگر اس میں تنافی کا حکم لگایا گیا ہے فَهِيَا مُنْفَصِلَةٌ مُوجِبَةٌ، تو وہ منفصلہ موجبہ ہے. اما اذا كان الحكم فيها بالمنافات في الصدق والكذب، اب تنافی کا جو حکم لگایا گیا ہے تو اس میں اگر صدق اور کذب دونوں میں تنافی کا حکم لگایا گیا ہو، سمیت منفصلہ حقیقیہ، تو اس کا نام کیا رکھا جائے گا؟ منفصلہ حقیقیہ رکھا جائے گا. کا قولنا، جیسے کہ ہمارا قول اما یکونا حاصل عدد زوجن او فردن، یہ عدد یا تو جفت ہوگا یا طاق. تو یہ دو قضیاں، ایک حاصل عدد زوجن اور ایک حاصل عدد فردن، یہ عدد جفت ہے، یہ عدد طاق. تو ان دونوں کا نہ تو ایک ساتھ اجتماع ہو سکتا اور نہ ہی دونوں کا ایک ساتھ ارتفاع ہو سکتا.
فَإِنَّا قَوْلَنَا کیونکہ ہمارا قول حاضل عدد زوجن اور حاضل عدد فردن، یہ دو جو قضیہ ہیں لا یصدقان معاً دونوں ایک ساتھ صادق نہیں ہو سکتے ہیں، ولا یکذبان معاً اور دونوں ایک ساتھ کاذب بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ اما اذا کان الحکم و اما اذا کان الحکم فیہا بالمنافات فی الصدق فقط، لیکن جب اس میں صرف صدق میں تنافی کا حکم ہو فہیا مانیۃ الجمع، تو مانیۃ الجمع کا قولنا جیسے کہ ہمارا قول اما یکون ھذا الشیء شجرا او حجرا، یہ چیز یا تو درخت ہوگی یا پتھر۔ فإنا قولنا تو شجر اور حجر ان دونوں کا اجتماع ایک ساتھ نہیں ہو سکتا، یعنی یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز شجر اور حجر دونوں ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں میں سے کوئی نہ ہو، نہ شجر ہو اور نہ حجر ہو، جیسے اب جیسے یہیں جتنے حافظی لوگ بیٹھے ہیں نہ شجر ہیں نہ حجر ہیں، جتنے حافظی لوگ یہاں بیٹھے ہیں نہ شجر ہیں اور نہ حجر ہیں، تو شجر و حجر ان دونوں کا ایک ساتھ اجتماع تو نہیں ہو سکتا ہے، البتہ دونوں کا ارتفاع ایک ساتھ ہو سکتا ہے۔ فإنا قولنا کیونکہ ہمارا قول ھذا الشیء شجر و ھذا الشیء حجر لا یصدقان دونوں ایک ساتھ صادق نہیں ہوں گے، وقد یکذبان البتہ دونوں ایک ساتھ کاذب ہو سکتے ہیں، بین یکون ھذا الشیء حیوانا اس طور سے کہ یہ چیز حیوان ہو، تو اگر وہ چیز حیوان ہے تو نہ شجر ہے اور نہ حجر ہے۔ واما اذا کان الحکم فیہا بالمنافات فی الکذب فقط، لیکن جب اس میں تنافی کا حکم صرف کذب میں ہو، یعنی صدق میں تنافی نہ ہو، کذب میں تنافی، یعنی دونوں کا کذب دونوں کا ارتفاع ایک ساتھ نہ ہو سکتا ہو، البتہ دونوں کا اجتماع ایک ساتھ ہو جائے، فہیا مانیۃ الخلوب تو مانیۃ الخلوب کا قولنا جیسے کہ ہمارا قول اما یکون ھذا الشیء لا شجرا او لا حجرا، یہ چیز یا تو لا شجر ہوگی یا لا حجر، تو لا شجر اور لا حجر ان دونوں کا ارتفاع ایک ساتھ نہیں ہو سکتا، البتہ دونوں کا اجتماع ایک ساتھ ہو سکتا ہے۔ اجتماع کی صورت بالکل سامنے ہے آپ کے کہ یہاں جو موجودین ہیں یہ لا شجر بھی ہیں اور لا حجر بھی ہیں، دونوں ہیں کہ نہیں؟ لا شجر بھی ہیں اور لا حجر بھی ہیں، دونوں ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو دونوں کا اجتماع ایک ساتھ ہے، البتہ دونوں کا ارتفاع ایک ساتھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر لا شجر کا ارتفاع کیا جائے اسے رفع کیا جائے تو لا شجر کی ضد شجر ہوگی، لا شجر کی ضد شجر اور لا حجر کی ضد حجر، تو اگر دونوں کا ارتفاع ہو جائے ایک ساتھ تو ایک ہی چیز کا شجر اور حجر دونوں ہونا لازم آئے گا، اس لیے دونوں کا کذب تو نہیں ہو سکتا، البتہ دونوں کا اجتماع ایک ساتھ ہو سکتا ہے۔ فإنا قولنا ھذا الشیء لا شجر و ھذا الشیء لا حجر کیونکہ ہمارا قول ھذا الشیء لا شجر و ھذا الشیء لا حجر لا یکذبان دونوں کا کذب ایک ساتھ نہیں ہو سکتا، وإلا لکان الشیء شجرا و حجرا معا ورنہ ایک ہی چیز شجر اور حجر دونوں ایک ساتھ ہو جائے گی، وہو محال اور یہ محال، وقد یصدقان معا البتہ یہ دونوں یعنی لا شجر اور لا حجر دونوں ایک ساتھ صادق ہو سکتے ہیں، بأن یکون حیوانا اس طور سے کہ وہ چیز حیوان، تو اگر وہ چیز حیوان ہے تو وہ لا شجر بھی ہے اور لا حجر بھی،
وَإِنْ حُكِمَ فِيهَا بِسَلْبِ التَّنَافِي فَهِيَ مُنْفَصِلَةٌ صَالِبَةٌ، اور اگر اس قضیہ میں سلب تنافی کا حکم لگایا گیا تو وہ منفصلہ صالبہ۔ فَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ فِيهَا بِسَلْبِ الْمُنَافَاةِ فِي الصِّدْقِ وَالْكِذْبِ مَعًا كَانَتْ صَالِبَةً حَقِيقِيَّةً۔ اب اگر اس قضیہ میں سلب منافات کا حکم صدق اور کذب دونوں میں ہے، سلب منافات کا حکم صدق اور کذب دونوں میں ہے، کانت صالبتاً حقیقیہ، تو کیا ہے صالبہ؟ حقیقیہ کا قولنا لیسا اما یکونا حاضر الانسان اسودا و کاتبا، ایسا نہیں کہ انسان یا تو اسود ہوگا یا کاتب، تو اسود اور کاتب ان دونوں میں کوئی منافات ہے؟ اسود اور کاتب ان دونوں میں کوئی منافات ہے؟ کیا دونوں کا اجتماع کسی انسان میں نہیں ہو سکتا ہے؟ ہاں، کہ کوئی انسان اسود بھی ہو اور کاتب بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں اجتماع؟ اور دونوں کا ارتفاع بھی ایک ساتھ ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان نہ اسود ہو اور نہ کاتب ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو یہاں سلب تنافی کا حکم دونوں میں ہے، صدقن بھی ہے اور کذبن بھی، یعنی نہ تو صدق میں یہاں تنافی ہے اور نہ ہی کذب میں تنافی۔ فَإِنَّهُ يَجُوزُ اجْتِمَاعُهُمَا وَيَجُوزُ ارتفاعُهُمَا، کیونکہ دونوں کا اجتماع بھی جائز ہے اور دونوں کا ایک ساتھ ارتفاع بھی جائز ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ فِيهَا بِسَلْبِ الْمُنَافَاةِ فِي الصِّدْقِ فَقَط، اور اگر اس میں تنافی کا حکم، یہ تنافی کے سلب کا حکم صرف صدق میں ہو، صرف کس میں ہو؟ صدق میں، تو وہ صالبہ مانیت الجماع کا قولنا، جیسے کہ ہمارا قول لیسا اما یکونا حاضر انسان حیوان او اسودا، یعنی ایسا نہیں کہ انسان یا تو حیوان ہوگا یا اسود، تو حیوان اور اسود ان دونوں کے درمیان صدق میں کوئی تنافی نہیں، اس لیے کہ ان دونوں کا اجتماع ایک ساتھ ہو سکتا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان حیوان بھی ہو اور اسود بھی، البتہ دونوں کا ارتفاع ایک ساتھ نہیں ہو سکتا، یعنی یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان ایسا ہو جو نہ حیوان ہو اور نہ اسود۔ فَإِنَّهُ يَجُوزُ اجْتِمَاعُهُمَا وَلَا يَجُوزُ ارْتِفَاعُهُمَا، کیونکہ ان دونوں کا اجتماع جائز، یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان حیوان بھی ہو اور اسود بھی ہو، وَلَا يَجُوزُ ارْتِفَاعُهُمَا، مگر دونوں کا ارتفاع جائز نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ دونوں میں سے کوئی نہ ہو۔ وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ فِيهَا بِسَلْبِ الْمُنَافَاةِ فِي الْكِذْبِ فَقَط، اور اگر اس قضیہ میں سلب منافات کا حکم صرف کذب میں ہو، کانت صالبتاً مانیت الخلو، تو وہ صالبہ مانیت الخلو کا قولنا، جیسے کہ ہمارا قول لیسا اما یکونا حاضر انسان رومین او زنجین، ایسا نہیں کہ انسان یا تو رومی ہو یا زنجی ہو، رومی ہو یا حبشی ہو، تو رومی ہونا اور حبشی ہونا ان دونوں کے درمیان کذب میں یعنی ارتفاع میں کوئی تنافی نہیں، یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان ایسا ہو جو نہ رومی ہو اور نہ حبشی ہو، دونوں کا ارتفاع ایک ساتھ ہو سکتا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان ایسا ہو جو نہ رومی ہو اور نہ حبشی ہو، جیسے ہم لوگ ہیں،
نہ رومی ہیں اور نہ حبشی ہیں بلکہ ہندوستانی ہیں، تو دونوں کا ارتفاع ایک ساتھ ہو سکتا ہے، البتہ دونوں کا اجتماع ایک ساتھ نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان بیک وقت رومی بھی ہو اور حبشی بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ فَإِنَّهُ يَجُوزُ ارتفاعُهُمَا دُونَ الْاجْتِمَاعِ، کیونکہ ان دونوں کا ارتفاع جائز، یہ جائز ہے کہ دونوں کا ارتفاع ایک ساتھ ہو جائے، دون الاجتماع، مگر اجتماع دونوں کا ایک ساتھ نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان رومی اور حبشی بیک وقت ہو جائے۔ یہ بات ختم ہوئی۔ اب آگے ایک سوال ہے لا یقال سے، اس کے بعد پھر اس کا جواب۔ تو اتنا سبق آپ لوگ یاد کیجئے، اب انشاءاللہ آگے درس کل ہوگا۔